ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ دیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بانی محفل عزت مآب سید فاروق احمد شاہ صاحب اور محفل پاک میں تشریف فرما ثنا خان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ، آج کی یہ محفل پاک خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی شہادت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ نے عدل و انصاف کے حوالے سے دنیا کائنات کے اندر ایسے نقوش ثبت فرمائے کہ رہتی دنیا تک جن کا نہ تو کوئی جواب لا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے چند مہینے پہلے جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے 13 سال بعد آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی۔ جب کفر سے توبہ کی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے دین کی سمجھ حاصل کی، اور آپ کے اندر دین کی محبت اور دین کی غیرت اس قدر تھی کہ دین کے خلاف ذرہ برابر کام ہوتا بھی دیکھ کر آپ برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ آپ خاموش رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ راتوں کو جب گلیوں بازاروں کے اندر چکر لگاتے، گھوم پھر کر اپنی احوال، اپنی رعایا کا، اپنی عوام کا حالات کے حوالے سے جائزہ لیتے، تو وہاں پر آپ کے مد نظر ایک بات یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ کہیں پر کوئی اللہ کے محبوب کی رضا کے خلاف کام تو نہیں کر رہا۔ اس واسطے یہ فکر آپ کو دامنگیر تھی کہ اگر میری سلطنت کے اندر اور میری حکومت کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے خلاف کوئی کام ہوا، اس طرح معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تیری حکومت کے اندر میری نافرمانی ہوئی، آج یہاں پر جواب دے، تو نے ان کا خیال، ان کی خبر کیوں نہ لی، ان کا خیال کس واسطے نہ کیا، اور اس برائی کو معاشرے سے ختم کیوں نہ کر کے رکھ دیا۔
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ اس بات سے آگاہی حاصل کریں کہ آپ کے دور حکومت کے اندر کہیں کوئی پریشان تو نہیں، کہیں کوئی بیمار تو نہیں، کہیں کوئی دکھ درد اور تکلیف کے اندر مبتلا تو نہیں، کہیں کوئی آج بھوکا تو نہیں سویا، کہ ایسا ہو کہ کوئی بھوکا سو جائے اور قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے، تو عمر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے وہاں پر پوچھا جائے، سوال کیا جائے، حساب کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ آج کا آرام جو چند روزہ زندگی کا آرام ہے اس کو ترک کرنا یہ آسان ہے، مگر دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اگر پھنس گئے تو وہاں سے چھٹکارا حاصل کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ اس ارادے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گلیوں بازاروں کا چکر لگاتے، سویا نہیں کرتے تھے، اور جب کبھی آپ سرکار کے دور حکومت کے اندر عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی تو جس طرح ان کو مشکل پیدا ہوتی آپ برابر کا ان کی مشکلات کے اندر ساتھ دیا کرتے تھے، کہ جب آپ کے دور حکومت کے اندر قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، آپ نے بھی کھانا پینا ترک کر دیا، حتیٰ کہ جب آپ کی خدمت کے اندر کھانا پینا پیش کیا گیا آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کھانے کا اہتمام میری ساری رعایا کے لیے کیا گیا ہے یا فقط میرے لیے کیا گیا ہے؟ توجہ میری طرف۔ تو آپ کے خدام نے بتایا کہ حضور والا یہ انتظام فقط آپ کی ذات کے لیے کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جب تک میری ساری کی ساری رعایا کو اور میری ساری کی ساری عوام کو کھانے پینے کے لیے روزی اور پینے کے لیے مشروب میسر نہ ہوگا اتنی دیر تک عمر کے لیے ایک لقمہ کھانا یہ بھی حرام ہے، اور پانی کا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے لے جانا یہ بھی عمر نے اپنی ذات پر حرام کر لیا ہوا ہے۔ اور راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، اللہ کے قرآن کی جب تلاوت کرتے اور جہاں پر دوزخ کا ذکر آتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر آتا، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب لیے جانے کا ذکر آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر جایا کرتے تھے، اور کئی روز آپ بستر علالت پہ رہتے اور لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آپ کے گھر کے اندر آیا کرتے تھے۔ اس قدر جب خدا تعالیٰ کا خوف ہو اور اس قدر جب آپ کے یہ فکر دامن گیر ہو کہ اگر میرے دور حکومت کے اندر کوئی برائی ہوئی قیامت کو عمر کو حساب دینا پڑے گا، اگر کوئی گناہ ہوا، اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم ہوا اور میں اس مظلوم کو ظالم سے حق اور بدلہ نہ دلا سکا تو قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ بس اسی چیز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی راتوں کی نیندوں کو اڑا کر آپ کو رات کو گلیوں کا، بازاروں کا اور گلی کوچوں کا مہمان اور چکر لگانے والا بنا دیا تھا۔ عدل و انصاف کے اندر آپ کی مثال نہیں ملتی، نہ آج تک کوئی مثال لا سکا اور نہ قیامت تک اس کی کوئی مثال پیش کر سکے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے اپنے گھر والوں کو جمع فرما کے ان کو اعلان کر دیا، ان کو اطلاع دے دی اور ان کو خبردار کر دیا تھا، خبردار رہنا، ذرا احتیاط کرتے رہنا،
اگر تم نے غلطی کی، دوسرے لوگ اگر غلطی کریں گے تو جتنی ان کو سزا دوں گا، اگر تم وہ والی غلطی کرو گے تو تم کو اس سے ڈبل اور اس سے دگنی سزا دوں گا۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے بیٹے اور آپ کی اولاد کبھی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کا روب اور دبدبہ اس قدر تھا کہ رات کی تنہائیوں کے اندر کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر چھپا ہوتا، اپنے گھر کے کمرے کے اندر بند ہوتا، کمرے کا دروازہ بھی بند ہوتا اور گھر کا دروازہ بھی بند ہوتا۔ اب اگر وہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا، اس کو سیدنا عمر بن خطاب کا عدل و انصاف یاد آ جاتا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا خوف بھی طاری ہو جاتا، اس پر حضرت عمر کے عدل و انصاف کا خوف بھی طاری ہو جاتا اور آپ کی سزا کا بھی خوف طاری ہو جاتا، اور وہیں پر وہ آپ کے عدل و انصاف اور آپ کی سزا کے ڈر سے توبہ کر کے اپنا برائی سے دامن کو پاک اور صاف رکھا کرتا تھا۔ اس واسطے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے دور حکومت کے اندر برائی جنم نہیں لے سکتی تھی، برا پیدا نہیں ہو سکتا تھا، برائی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ارے برائی وہاں پر پیدا ہوا کرتی ہے اور برائی کے دروازے وہاں پر کھل جایا کرتے ہیں جہاں پر قانون نہ ہو، جہاں پر قانون کی گرفت کمزور ہو یا قانون کی گرفت سرے سے ناکام ہو کر رہ جائے، وہاں پر برائیاں جنم لیتی ہیں، وہاں پر بڑے بڑے جرائم جنم لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے عدل و انصاف کا اس طرح بول بالا کر دیا اور اس طرح ڈنکا بجا کے رکھ دیا کہ آپ سرکار نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کر کے ان کو قائم کر کے برائیوں کے دروازے اپنے دور حکومت کے اندر مکمل طور پہ بند فرما دیے تھے۔ آج برائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اور بولو یار، برائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی بھی ہے، کروائی جاتی ہیں کہ اتنا حصہ آپ کا، اتنا ہمارا۔ برائیاں کروائی جاتی ہیں، کیوں؟ وہ کسی بھول کے اندر ہیں کہ چند روزہ اقتدار ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہیں کریں کر لو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج دنیا کے اندر۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، یہاں فرعون آیا، تباہ کر دیا گیا، خدائی کا دعوے دار خانہ خراب کر دیا گیا۔ نمرود آیا، خدائی کا دعوے دار، اپنی جیب سے پیسے دے دے کر اپنے سر کے اوپر جوتے مروایا کرتا تھا، واصل جہنم ہو گیا۔ بڑے بڑے قارون بھی آیا، اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا گیا۔ قیامت تک جس کے پاس عہدہ آئے گا، اقتدار آئے گا، حکومت آئے گی، اگر وہ اسی تکبر کے اندر مبتلا رہا کہ آج میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے تیری سوچ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مگر کاش تو نے کبھی رات کی تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر یہ سوچا ہوتا میرے آباء و اجداد کدھر گئے۔ آدم علیہ السلام سے دنیا کا آغاز ہوا، آج دنیا کے اندر کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد لوگ آئے، وہ کدھر گئے؟ سارے کے سارے زمین کے اندر چلے گئے۔ ایک وقت آئے گا مجھے بھی زمین کے پیٹ کے اندر جانا پڑے گا، وہاں پر کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی باڈی گارڈ نہ ہوگا، وہاں پر کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، وہاں پر ایک لمحے کے لیے کوئی قبر کے اوپر ٹھہرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم، کبھی بندہ اس طرح اپنا محاسبہ کر لے، نہ وہ برائی کی طرف قدم اٹھا سکتا ہے، نہ ظلم و ستم کے لیے تیار ہو سکتا ہے، نہ کسی کا حق مارنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کا زمانہ تھا اور آپ نے اپنے زمانے کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر مدائن کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، جن کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔
حضرت خالد بن ولید کو اس کا قائد بنا کے روانہ کیا گیا۔ راستے کے اندر دریائے دجلہ آ گیا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ دریا سے پار کس طرح جایا جائے، کشتیاں نہ تھیں، کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنے ساتھ لیا اور فرمانے لگے آؤ جا کر رستہ بناتے ہیں۔ حضور والا کیسے بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا آؤ تو صحیح، جا کر دریا سے بات کرتے ہیں۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دریا سن، ہم کو اللہ کے محبوب کے خلیفہ حضرت عمر نے روانہ کیا ہے، ہم نے اس تیرے سے دریائے دجلہ سے پار جانا ہے، ہم نے مدائن کی طرف جانا ہے، ہمیں رستہ درکار ہے، نہ ہمارے پاس کشتیاں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اور ساز و سامان ہے جس کا سہارا لے کر تجھے پار کر کے آگے جا سکے۔ ہم تجھے اللہ کے محبوب کی نبوت کا واسطہ دیتے ہیں اور حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم کو رستہ دے دے۔ جب انہوں نے یہ بات کی، دریائے دجلہ کا پانی ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا۔ اس نے کہا حضور جن کا واسطہ تم دے رہے ہو اس نبی کی رسالت پر ہم بھی مان رکھتے ہیں، اور جس عمر کی عدالت کا واسطہ دے رہے ہو ان کی عدالت کو ہم بھی سلام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرت خالد بن ولید کا سارے کا سارا لشکر اس دریا سے پار گزر گیا، مگر کسی جانور، اس وقت جانور ہوتے تھے سواریوں کے لیے، کسی سواری کے کھور تک گیلے نہ ہونے پائے۔ ارے جو پانیوں پر حکومت کرے حکمران اس کو کہا جاتا ہے، جو جانوروں پر حکومت کرے حاکم اسے کہا جاتا ہے، جو پرندوں پر حکومت کرے حاکم اسے کہا جاتا ہے، جو درندوں پر حکومت کرے حاکم اسے کہا جاتا ہے۔ ارے جو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک مرتبہ حکم جاری کر جائے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے، ان کی وفات کے بعد بھی دنیا جن کے فرمان پر عمل کیا کرے حاکم تو اسے کہا جاتا ہے۔ ایک مائی تھی، ایک مائی، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ اے بی بی، بہتر تھا اگر تو اپنے گھر کے اندر رہتی، تو یہاں پر نہ آتی، گھر کے پردے کے اندر رہتی، وہ تیرے لیے بہتر تھا۔ مائی وہاں سے چلی، اپنے گھر کے اندر چلی گئی، گھر کے اندر جا کر پناہ لے لی، ساری زندگی کبھی گھر سے باہر نہ آئی۔ ایک مرتبہ کسی نے جا کر مائی کو بتایا، خبر دی کہ مائی اب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے چلی جا۔ اس نے کہا مجھے حضرت عمر امیر المومنین نے منع کیا تھا، میں کس منہ سے چلی جاؤں، خلیفہ وقت کی نافرمانی کروں؟ انہوں نے کہا مائی اب وہ خلیفہ دنیا کے اندر نہیں رہا، ان کا وصال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، وہ چلے گئے، قبر کے اندر دفن کر دیے گئے۔ مائی کہنے لگی جس امیر المؤمنین کی فرما برداری میں نے ان کی زندگی کے اندر کی ہے، کیا ہوا؟ اب وہ شہید ہونے کے بعد قبر میں دفن کیے گئے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ کتاب ہے الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حاکم حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ اپنا حکم جاری کر کے چلا جائے، اب وہ دنیا سے رخصت ہو کے اپنی قبر کے اندر بھی چلا جائے تو دنیا والے تب بھی ان کے حکم کے مطابق چلا کرتے ہیں، اس کے خلاف چلنے کو پسند نہیں کیا کرتے۔ اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار مسجد نبوی کے پاس سے گزرے، حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے گھر کے پرنالے سے پانی گرا، آپ نے دیکھا پرنالے سے پانی گرا،
آپ نے حکم جاری کر کے اس کو اتروا دیا، پر نالے کو اتار دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو اس قدر غصہ بھی آیا، افسوس بھی ہوا کہ یہ وہ پرنالہ جس کو امام الانبیاء نے اپنے دست نبوت کے ساتھ نصب فرمایا تھا، امیر المؤمنین نے کس واسطے اس کو اتار دیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہ سوچا کہ امیر المؤمنین ہے، ان کے خلاف قانونی کاروائی کروں گا تو کیا ہوگا؟ وہ سیدھے حضرت ابی بن کعب کی عدالت کے اندر چلے گئے، جا کر اپنا جناب والا دعویٰ پیش کیا اور جا کر اپنی شکایت پیش کر دی۔ حضور والا امام الانبیاء نے میرے گھر کا پرنالہ یہاں پر رکھوایا، اپنے ہاتھ کے ساتھ نصب فرمایا، امیر المومنین نے میری اجازت کے بغیر اس کو اتار دیا، آج مجھ کو انصاف دلایا جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے آگے سے یہ نہیں فرمایا وہ تو حاکم وقت ہے، میں حاکم وقت سے کیسے سوال کر سکتا ہوں؟ ان کو معلوم تھا اگر وہ حاکم وقت ہے تو ان کے سامنے جب اللہ کے نبی کی شریعت کے متعلق ان کے خلاف سوال پیش کیا جائے گا، ان کے خلاف دعویٰ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ آگے سے دم مارنے کی مجال نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اپنی عدالت کے اندر طلب فرما لیا۔ زور در کو ذرا۔ اب دیکھو حاکم وقت ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ، عوام کا بندہ جا کر کہتا ہے بادشاہ ہوتا کون ہے؟ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کا پرنالہ اتروا دے، مجھ کو انصاف دلایا جائے۔ اور ادھر سے حضرت ابی بن کعب نے بھی نہیں فرمایا وہ تو بادشاہ وقت ہے، میں ان سے کیسے حساب لے سکتا ہوں؟ آپ نے پیغام بھیجا عمر آ جاؤ، تمہارے خلاف شکایت آئی ہے، آ جاؤ۔ امیر المومنین ہوگے تو اپنی جگہ پر ہوگے، جب حضور کی شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو امیر المومنین کو بھی آ کر جواب پیش کرنا پڑتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے، اپنی صفائی پیش کرنا پڑتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم تک پیغام پہنچا، آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے پیشانی پہ شکن نہیں آنے دیا، آپ بخوشی حاضر ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تمہارے خلاف یہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں، یہ مدعی بن کر آئے تمہارے خلاف، تم نے ان کی اجازت کے بغیر ان کا پرنالہ اتروایا؟ آپ نے جواب دیا جی میں نے اتروایا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا آپ اس پر گواہ پیش کریں۔ حضرت عباس کو فرمایا، انہوں نے گواہ پیش کر دیے، اور گواہوں نے بھی گواہی دیتے ہوئے ذرہ برابر ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا کہ ہم امیر المومنین کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ابھی یہاں سے فیصلہ ہو جائے گا، ان کا امیر المومنین ہونا باقی رہے گا، وہ ہم کو سزا دیں گے نہیں دیں گے کیا بنے گا؟ انہوں نے بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا اللہ کا فرمان ہے اذا قلتم فاعدلوا، جب بات کرو تو سچ بولو، عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو۔ آج عدل کے ساتھ ہم نے سچی گواہی دینی ہے، اس کے بعد جو ہوگی وہ بات کا مسئلہ ہے، وہ بھی دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر کے خلاف گواہی دی، اب دیکھو کس قدر دل گردے کا کام ہے۔ حضرت عمر کے خلاف گواہی پیش کر دی، اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے کھڑے حضرت عباس سے معافی بھی مانگی، اور اس کے بعد حضرت عمر فرمانے لگے کہ مجھ کو اب پتا چلا ہے کہ یہ پرنالہ امام الانبیاء نے اپنے دست نبوت سے لگایا تھا، تو اب یہ پرنالہ اسی طرح نہیں لگے گا، بلکہ اب اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہوگا، عمر دیوار کے ساتھ زمین کے اوپر کھڑا ہوگا، اور حضرت عباس عمر کے کندھے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنا پرنالہ نصب فرمائیں گے۔ اس کو اسلامی حکمران کہا جاتا ہے، اس کو اسلامی حکمران کہا جاتا ہے۔ بولو سارو اس کو اسلامی حکمران کہا جاتا ہے، اس کو اسلام کے حاکم اور اسلام کے بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جہاں پر اسلام ہو
وہاں پر ظلم و ستم ہو نہیں سکتا، اور جہاں پر ظلم و ستم ہو وہاں پر اسلام ہو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا اسلام کے ہوتے ہوئے ظلم و ستم کا دروازہ کھل جائے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ظلم و ستم معاشرے کے اندر عام ہو رہا ہو اور اسلام بھی وہاں پر باقی رہ جائے۔ جب ظلم ہوگا سمجھ لینا اسلام یہاں سے رخصت ہو گیا، جب اسلام موجود ہوگا تو وہاں پر ظلم و ستم کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو ہمارے ملک کا نظام اسلامی ہے کہ جمہوری؟ او بولو سارے، ڈر دے ہو تو بولو اسلامی نظام ہے کہ جمہوری؟ ہمارے ملک کا نظام جمہوری ہے۔ جمہور کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ جس بات کو پسند کریں وہی قانون بنا دیا جائے۔ کیوں جی؟ یہی ہے۔ زیادہ بندے کہتے ہیں شراب پینی چاہیے، بل پاس ہو گیا پیو۔ زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ سود ہونا چاہیے، عام اجازت دے دی جاتی ہے۔ زیادہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو شریعت کے خلاف چلو کوئی نہ پوچھے، چلو بھئی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مفتی احمد یار خان گجراتی نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے۔ کیا جی؟ میرے والے کو یار فرمایا موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے۔ اسلام کش کا مطلب ہے اسلام کو قتل کرنے والی۔ تے ہن یار تسی دسو اسلام نو قتل کرنا اے اسلام ہے یا کفر ہے؟ اب بولو اسلام نو قتل کرنا اے کام اسلامی ہے یا کفر دا کام ہے؟ تے سمجھ لو تواڈے ملک وچ قانون کفر دا ہے، تے جتھے کفر ہوے اوتھے کدی عدل و انصاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ مجوسی تھا جس کا نام تھا فیروز۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضور والا میرا مالک ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کے کام کرتا ہوں، تو وہ میرے مالک ہے، وہ مجھ سے روزانہ پیسے وصول کرتا ہے۔ بعض نے لکھا کہ 4 درہم اور بعض نے لکھا 2 درہم اور 7 آنے۔ یہ اتنے پیسے روزانہ میں ادا نہیں کر سکتا، ذرا اس کے اندر کمی کروا دے۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں لکڑی کا کام بھی کرنا جانتا ہوں، میں اس کے علاوہ نقش و نگار کا کام بھی جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں لوہے کا کام بھی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو چکیاں بڑی بہترین بناتا ہے کہ جو بغیر ہوا کے چلا کرتی ہیں۔ کہنے لگا جی آپ نے صحیح سنا۔ آپ نے فرمایا ایسا کر ایک چکی مجھ کو بنا دے۔ اب اس کو غصہ تھا، ایک طرف میری بات مان نہیں رہے، جب میں نے کہا کہ میرا یہ روزانہ کا جو معاوضہ ہے اس میں کمی کروا دے تو کہتے ہیں کہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے۔ اب اس کو اس بات پر غصہ تھا، کہنے لگا عمر تم کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کی شہرت اور جس کے چرچے قیامت کی صبح تک ہوا کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم سمجھ گئے کہ مجھے دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، آپ نماز پڑھانے سے پہلے صف بندی فرمائی، صفوں کو سیدھا کیا، اور وہ مجوسی بھی آ گیا اور اپنی تلوار کو اپنے ساتھ لے کر پہلی صف کے اندر کھڑا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر نماز شروع فرمائی اور اس نے صف سے آگے نکل کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ 6 تلوار کے وار کیے، ایک وار اس نے ناف کے نیچے بھی کیا، آپ کی انتڑیاں کٹ گئی۔ حضرت فاروق اعظم کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ پر وار کس نے کیا، مجھ پر تلوار کس نے چلائی؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضور والا ایک مجوسی نے آپ کے اوپر وار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ کو کسی مسلمان نے شہید نہیں کیا، مجھ پر
ہاتھ اٹھایا ہے، حملہ کیا ہے شہید کرنے کے لیے، تو غیر مسلم نے کیا ہے مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ حکیم کو لایا گیا، حکیم نے آ کر آپ کو نبیذ پلایا، دودھ پلایا، انتڑیاں کٹ گئی تھی، وہ سارے کا سارا باہر نکل آیا۔ 27 ذوالحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ نے شہادت سے پہلے اپنے بیٹے سے فرمایا جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لو، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر کو امام الانبیاء کے پہلو کے اندر دفن کر دیا جائے۔ انہوں نے آگے سے کہا وہ جگہ میں نے اپنے دفن ہونے کے لیے رکھی تھی، مگر میں عمر کے لیے وقف کرتی ہوں، ان کو اجازت دیتی ہوں۔ مگر آپ نے فرمایا جب میرا جنازہ پڑھا جائے دوبارہ ایک مرتبہ دفن سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ دوبارہ اجازت دیں تو مجھے وہاں پر دفن کرنا، ورنہ کسی اور جگہ دفن کر دینا۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اجازت مانگی گئی، انہوں نے دوبارہ یہی فرمایا کہ میں اجازت دیتی ہوں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء سرکار کے پہلو کے اندر دفن کر دیا گیا۔ وہ عمر جو آج بھی آقا دو جہاں علیہ السلام کے پہلو کے اندر تشریف فرما ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا نکارہ بجے گا، جب میدان حشر بپا ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے نکل کھڑا ہوگا، میری قبر کھلے گی، میں بھی اٹھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس حال میں میدان حشر کے اندر آؤں گا کہ میرے ایک طرف میرا یار صدیق ہوگا، میرے ایک طرف میرا یار فاروق اعظم ہوگا۔ وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے دشمن پر جہنم عاشق ہے، جہنم تار لا کے بیٹھا ہے۔ او فاروق اعظم دا دشمن بے ایمان آج دنیا تے پھر رہا ہو، بے ایمانہ مر کے آتے صحیح، جے تینوں ساڑ کے کولا نہ کیتا تے میرا بھی نام اٹھا کے رکھ دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سرکار کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے عشرہ مبشرہ کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی آپ کی شان کے اندر نازیبا الفاظ بولتا ہے تو ایک بار نہیں جتنی بار مرضی بول لے، سیانے آندے نے یار سورج آل چاند وال تھکو تے انہوں کیڑی پہنچ جاندی، واپس اپنے منہ تے آ کے بج دیے۔ حضرت فاروق زندہ باد زندہ باد۔ حضرت فاروق اعظم ہو، کوئی اور صحابی ہو، کوئی اللہ کا نبی ہو، کوئی اللہ کا پیارا اللہ کا ولی ہو، جس کے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، قبر کے اندر بھی ذلیل ہوگا، حشر کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ حضرت عمر کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔